حیثیت نہیں. تو وہ وقت تھا, زمانہ تھا, چلے گا, ان کے اسی طرح کرنا تھا. بھائی یہی ایمان, یہی کلمہ انہوں نے بھی پڑھا تھا اور ہم بھی وہی کلمہ پڑھا, لیکن ان کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ ہر تکلیف کو برداشت کیا, لیکن اللہ کا خوف کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے. ہر راستے میں جانے سے پہلے اللہ کا خوف پکڑا ہے انہوں نے. اب مجھے بتائیے نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, میں آپ سے بات چیت کرنے کے انداز میں کہہ رہا ہوں, اللہ کے لیے آپ اس کو سمجھیے. ہمارے نبی کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں تو ایک دن آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دن کبھی ایسا نہیں ہوا پوری زندگی میں کہ 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھایا ہو. آپ مجھے بتائیں, اگر نبی چاہتے تو کیا ان کے لیے جنت سے دسترخوان نہیں اتر سکتا تھا؟ کیا دقت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش پہ نبی کو بلا سکتا ہے, اتنی عزتیں عطا کر سکتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس سے زیادہ حیثیت دین کی ہے. بھوکا رہے تو بھی دین. ابھی شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہر طرف چل رہا ہے, آپ سیرت پر مطالعہ بھی کیے کچھ, آپ دیکھیں تو صحیح, محاصرہ کر لیا ہے, مشقتیں اور تنگی اتنی کہ پانی تک بند کر دیا گیا ہے. مسلسل 40 دن تک محاصرہ کیا گیا گھر کا, مسلسل 40 دن, 40 گھنٹے نہیں میرے بھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غالباً یا حسن حسین پانی لے کر آئے تو ظالموں نے پانی چھین کر گرا دیا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پگڑی ڈال دیا اپنی, میں پانی لے کر آیا تھا, میں واپس جا رہا ہوں, آپ دیکھ لیں, میں آ چکا تھا, میں آپ کے پاس ہوں, لیکن مجھے نہیں جانے دیا جا رہا. پھر بھی ان کی تلاوت نہیں چھوٹی. آج ہم کیا کہتے ہیں, میرے ساتھ یہ پریشانی ہے, میرے ساتھ یہ ٹینشن ہے. بھائی آپ دیکھیں یہاں پر کیا چل رہا ہے. اور انہوں نے کیا, ان کو رائے دی, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ, اچھی رائے دی ان کو. کیا رائے دی؟ یا تو آپ مکہ چلے جائیے, ملک شام چلے جائیے, تو کم سے کم آپ کی جان کی حفاظت ہوگی. انہوں نے کیا کہا, نہیں, میں نبی کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا, پیارے آقا کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا. بتائیے نا آپ, جانا جائز نہیں تھا مکہ, جانا جائز نہیں تھا ملک شام, تھا نا بھائی جائز. پھر بھی انہوں نے نبی کی محبت میں اور دیار نبی کی محبت میں وہاں سے کوچ کرنا گوارا نہیں کیا. انہوں نے اتنی شدید محبت تھی, حالانکہ جائز تھا, لیکن انہوں نے رخصت پر نہیں, عزیمت پر عمل کیا. کہ نبی نے کیا فرمایا, جو چاہتا ہے کہ مدینے میں اس کی موت آئے تو چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے, میں کل قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا. یہ حدیث ان کی پیش نظر تھی, اور وہ یہ چاہتے تھے میری سفارش ہو, اور وہ کون ہے, صحابی رسول ہے. اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بس کچھ بھی کر لیں اور ہم کامیاب ہو جائیں گے, بس ہو گیا, کوئی مشقت نہیں اٹھانی چاہیے پڑھائی میں, کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا, تعلم باب تفاعل سے ہے, علم یعلم التعلیم باب تفعیل سے ہے, اس کے معنی آتے ہیں یہ تکلف سے بنا ہے, تکلیف سے. اس میں تکلیف تو ہوگی, اس میں تکلیف ہوگی, کلف یکلف تکلیفا. اب آپ مشقت برداشت نہیں کرنا چاہتے, حاضری کی مشقت ہمیں اور آپ کو برداشت نہیں ہے, تو بتائیے کون برداشت کرے گا؟ جن کو یہ نصیب نہیں ہے, جن کو پڑھنا, وہ آئیں گے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے, بہت آسانی کے ساتھ ہے. اللہ کے لیے قدر کر لے, حاضری پابندی سے دیں. میں نے اتنا بتا دیا, اے اللہ کے لیے جب آپ حاضر نہیں ہوتے تو بتا دیں نا مجھے, میرے ساتھ یہ پرابلم ہو چکا, بتاتے کیوں نہیں ہے, بتاتے کیوں نہیں ہے, بتائیے. خلاصہ یہ ہے میرے کہنے کا مقصد اور مطلب. 11:35 ہو چکا ہے, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا, میں صرف اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ نے جس دل کا سودا کر لیا ہے, اللہ کے لیے دوبارہ نہ بیچیں, نہ بیچیں. اگر آپ نے کسی کے ساتھ بیچ دیا ہے تو واپسی کر لیں, اقالہ کر لیں, اس کا اقالہ کر لیں, اقالہ, اگر خیریت چاہتے ہیں تو. اور یاد رکھیے گا, اگر کسی سے کسی کا کوئی تعلق ہے, اللہ نہ کرے, اب آپ سوچیں گے لگتا ہے استاد جی کو کسی پر شک ہو گیا ہے. مجھے شک نہیں بھائی, مجھے یقین ہو سکتا ہے.
میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میں سے کسی پر یقین ہو گیا ہے کہ آپ کا کسی سے کوئی تعلق ہے. میں تو جوان ہی ہوں نا, میں تو 31 سال کا ہوں, مجھے طلبا کے حالات کا پتہ نہیں ہے. میں 2-3 بجے رات کو کئی عاشقوں کو دیکھا ہوں, دارالعلوم دیوبند میں دیکھا ہوں, جہاں کے پاکیزہ ماحول ہے وہاں جانے کا آدمی خوش نصیبی سمجھتا ہے. 2-3 بجے وادی عشق میں غوطے لگاتے ہوئے موبائل میں ادھر ادھر مصروف رہتے تھے. تو آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ, اور میں اکثر طلبا کے حالات سے واقف ہوں, رہتا ہوں, میں یہ آپ کو فرشتہ تسلیم کر لوں, یہ تو میرے سے نہیں ہو سکتا. کسی اور سے ہو جائے گا لیکن میرے سے نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ میں ان راہوں سے گزر کر آیا ہوں, ان راہوں کو دیکھا ہوں, ان راہوں میں چلنے والوں کو دیکھا ہوں. سمجھ گئے نا؟ اسی لیے اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میں سے کوئی, لیکن آپ اگر کہیں نہ کہیں کسی سے تعلق کر لیا ہے یا کسی طرح کا کوئی تعلق چل رہا ہے, یا آپ موبائل کے اندر دوستی کسی سیریل سے کر لیے ہیں یا فلم سے کوئی دوستی کر چکے ہیں. کچھ لوگ ارطغرل الغازی دیکھتے ہیں, ارطغرل الغازی کیا ہے پتہ نہیں بھائی, اس میں جھوٹ نہیں ہے, آپ فراڈ دیکھو گے کیا؟ آپ وارث نبی ہو کر, بھائی شرم آنی چاہیے بھائی لوگوں کو, یہ کیا ہے وارث انبیاء ہو کر فراڈ گیری کر رہے ہیں, فراڈ دیکھ رہے ہیں, فراڈ کا ساتھ دے رہے ہیں. تعاون علی الاسم ہے یہ کیسے آپ دوستی کر سکتے؟ اسٹیٹس, کچھ لوگ اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں, پاگل ہے بھائی, پاگل ہو گیا کیا؟ مستقل بلا وجہ کی اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں. اچھی اسٹیٹس دیکھنا کوئی منع نہیں ہے. آج کل یوٹیوب پر اسٹیٹس کا ایک وبا, اسٹیٹس کی وبا آئی ہوئے, وہ دیکھتے دیکھتے کہیں اور چلے جاتے ہیں, فیس بک میں جاتے ہیں کہیں اور گم ہو جاتے ہیں. بھائی موبائل کو آپ جو ہے نا, موبائل کو گندا نہ کریں. کسی موبائل کے اندر آپ قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں, اس موبائل کو گندا مت کیجیے, اس کو کم سے کم پاکیزہ رہنے دیجیے. موبائل کو تو پاکیزہ رکھیں. موبائل بھی معافی مانگتا ہوگا, موبائل بھی کہتا ہوگا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, اللہ کے لیے شرم کرو, تم مجھے کیا بنا دیے ہو, تم اتنے پاکیزہ ہو, دنیا والے تمہیں کتنا پاکیزہ سمجھتے ہیں تم. یہ ایک چیز اور, کوئی بھی غلط حرکت کرنے سے پہلے, کوئی بھی غلط حرکت کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس فرشتہ موجود ہے نا, وہ دیکھ رہا ہے. اب ہم اتنے نکمے ہو گئے, اتنے گر جائیں گے کہ فرشتے سے بھی شرم نہیں آئے گا ہمیں کسی کو میسیجز کرتے ہوئے, غلط میسج کرتے ہوئے. جائز ہے, ہم لوگ تو جانتے ہیں غیر محرم سے تعلق کسی حال میں جائز نہیں ہے. آپ ضرورت کے بقدر کسی عورت سے, غیر محرم سے بات ہی نہیں کر سکتے, آپ کو جائز نہیں, بھلے آپ کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. غیر محرم ہو گیا, بس بات ختم ہے. آپ جائز کے علاوہ, ضرورت کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ سلام میں بھی اگر فتنہ ہو تو سلام بھی نہیں کرنا ہے آپ کو, اور جواب دینے میں فتنہ ہو تو جواب بھی نہیں دینا ہے. فتنے کا اندیشہ اگر ہو, یہ بھی آپ کے لیے صحیح نہیں ہے, ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. اور اگر آپ کا کہیں سے کوئی تعلق ہو گیا ہے, کہیں سے کچھ چل رہا ہے, کسی کا ہو, طلبا کا یا طالبات کا, تو میں اللہ کے لیے کہتا ہوں آپ اس کو ختم کریں اور اللہ کی محبت میں جینا سیکھیں. اس کے چھوٹ جانے سے آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. یا تو آپ نکاح پڑھ لیں, آپ تو نکاح کر لیں, یا تو آپ نکاح کر لیں نا, جائز راستہ ڈھونڈ لیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں رخصتی نہ کروائیں بھائی, لیکن یہ غلط سے بچ جائیے, بس میں کہہ رہا ہوں. ایک مرتبہ جب آپ نے سودا کر لیا, اب کسی آپ کو دوبارہ آپ نے کہیں پر بیچ دیا ہے, غلط فہمی میں آپ نے کیا, واپسی کرتے ہیں, ختم کر لیں, ایک دوسرے سے رجوع ہو جائے. بھائی یہ میں بیچ چکا تھا, میں غلطی سے آپ کو بیچ دیا, بس اللہ کے لیے مجھے چھٹکارا دے دیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک منٹ, میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے حضرت, آ رہی ہے. آواز, میری آواز آ رہی ہے, چلیے ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اب اقالہ تو ہو سکتا ہے نا, بولیے عبدالحفیظ صاحب, اقالہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے حضرت, جی جی بالکل. ویسے بھی بے باطل شرط, بے باطل بے فاسد تو کوئی, یہ تو ہوتا ہی نہیں, بے ہی نہیں ہوتا پھر. جی جی تو بالکل. کم سے کم اس کو فاسد سمجھ کر ادھر سے تعلق, میں صرف یہ نہیں کہہ رہا لڑکا لڑکی کا چکر ہو, چاہے وہ بھی ہو, یا آپ نے موبائل میں اگر کچھ چیزوں سے تعلق کر لیا ہے, سیریل کی وبا سے, یہودیت کی کسی فلم کی وبا سے, کامیڈی کی وبا سے آپ نے دوستی کر لی ہے اور دل کو ادھر مائل کر دیا ہے, تو آپ اس کو کہیے آپ نے ایک اللہ کو بیچا ہے, اور فرشتے گواہ ہیں, فرشتے روزانہ نوٹ کر رہے ہیں آپ کے دل کا تعلق کہاں ہو رہا ہے, اس کو ختم کریں. آپ ہر حرام کام سے بچیں. اب
جتنے بھی حرام کے قریب آپ جائیں گے آپ یہ دل کا سودا کہیں اور کر رہے ہیں۔ میں بھی آج سے عہد کرتا ہوں کہ میں آپ سب لوگ دل کے اخلاص کے ساتھ یہ عہد کریں کہ آج کے بعد سے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے بڑھ کر کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ناجائز تو ہرگز کسی درجے میں نہیں ہوگا۔ تعلق کسی سے بھی ہوگا وہ جائز ہوگا، ناجائز نہ موبائل سے ہوگا، نہ موبائل کے اندر جو ویڈیوز پڑے ہیں اس سے ہوگا، نہ باہر سے ہوگا، کہیں سے نہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ سودا کر دیا، جم جائیں۔ صحابہ نے یہی کیا تھا، تابعین نے یہی کیا تھا، آج بخاری مسلم کی کتابیں 8-8 گھنٹے بیٹھ کر ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے یہی کیا تھا، اللہ نے اتنا مقام بلند کیا۔ میں کہتا ہوں اگر ان کی کوئی جرم بھی ان کا ہو اور اللہ کے یہاں پکڑے جانے والے بھی ہو، لیکن اللہ نے ان سے کام ایسا لیا ہے، آج تک ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو معاف کر ہی دے گا، ان کا بیڑا پار ہو چکا، کیونکہ انہوں نے سودا ایک سے کر لیا، وہ جم گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے اس پر جم گئے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات اللہ نے فرمائی ہے۔ ثم استقاموا آسان نہیں ہے، اس کے بعد انعامات اللہ سنا رہا ہے، اللہ انعام سنا رہا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، آپ کتنوں کو جھٹلاؤ گے؟ قرآن کی آیت کو ذرہ برابر بھی آپ کو شک ہے تو آپ مومن نہیں، آپ تو منافق ہیں۔ ہم اور آپ اگر دل کے اندر اللہ نہ کرے یہ ارادہ بھی کرتے ہیں کہ آیت میں شک پیدا ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ملے گا۔ رحمت کے فرشتے آپ پر جب نزول کریں گے آپ کی زندگی میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص اللہ سے تعلق جس طرح قائم کرنا چاہیے اگر کر لیتا ہے، اس سے زیادہ مزہ اس کی زندگی میں کبھی نہیں آ سکتا، اور اتنا مزہ آئے گا جو بریانی میں بھی نہیں ہے، بہترین بہترین کباب اور کفتے میں بھی نہیں ملے گی، جو مزہ وہاں آئے گا۔ آپ کبھی اللہ کے خوف سے رو کر دیکھیں، آپ کبھی اللہ کے خوف سے رو کر دیکھیں، اس رونے میں جتنا مزہ آئے گا نا آپ کو دنیا کی کسی کہیں نہیں ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غلطی نہیں ہو سکتی، نہیں کرنا چاہیے، ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ کتنا بڑا محسن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا احسان اور کرم کرنے والا ہے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ موت کی آخری سانس تک کھول دیا ہے۔ اب کوئی بدبخت چاہے ابھی تو میں گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، بھائی میں کہتا ہوں توبہ کا وقت آ چکا ہے، آپ مرو گے کل آپ کا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا۔ کیا گارنٹی ہماری اور آپ کی، کیا گارنٹی مرنے کی بتائیے؟ مجھے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ کل وہ زندہ رہے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا بھائی، یہ گارنٹیڈ 100% نہیں کہہ سکتا کہ میں کل تک میں زندہ رہوں گا، کل صبح اس درس میں حاضری، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ ایمانن کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، عدل اور انصاف کے ساتھ، کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے موت کا کچھ بھی پتا نہیں ہے کس وقت کس کو کیا ہوتا ہے۔ ایک واقعے کو یاد کر کے مجھے بہت زیادہ کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے، میں اس کو بتا کے بات ختم کر دوں گا۔ ایک ہمارے دوست سے کیرلا میں تھا، میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا بھائی، میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اب آپ سمجھیں کسی کے ساتھ کبھی کبھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے۔ حافظ صاحب تھے، 22-23 سال عمر ہوگی ان کی، 21-22 سال، کسی مسجد میں امامت کرتے تھے، میں بھی امامت کرتا تھا وہیں کیرلا میں۔ وہ رات میں آئے میرے ساتھ، کھانا کھائے، کھانے کے بعد وہ چلے گئے، اور مجھے بھی کھانے کے بعد ہم لوگ روم میں رہتے تھے، کھاتے تھے لیکن سوتے تھے مسجد میں تاکہ فجر کی نماز میں کہیں ایسا نہ ہو غفلت ہو جائے۔ وہ بھی اپنی مسجد میں چلے گئے، میں بھی اپنی مسجد میں چلا گیا، لیکن درمیان میں ایک فون آیا تھا ان کا 11:30-12 بجے رات میں تقریباً۔ اس دوران جب فون آیا تو میں دیکھا نہیں، بعد میں آدھے گھنٹے کے بعد دیکھا تو 12 بج گئی تھی رات، میں سوچا کہ اب 12 بج گئی رات تو اب کیا لوٹانا، لیکن صبح میں جمعہ تھا، یہ جمعے کی رات کی بات کر رہا ہوں، جمعہ میں مسجد صفائی کر رہا تھا، اتنے میں ایک صاحب آئے اور کہا، ان کا نام لے کر کہہ رہے راشد، ان کو اردو بولنا نہیں آتا تھا، وہ کہہ رہے راشد موت، ان کا نام راشد تھا، امام صاحب کا نام راشد تھا، راشد موت۔ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے راشد مر گئے یا راشد مرنے والے ہیں، راشد خطرات میں ہے یا راشد کو مار دیا گیا یا کوئی مار دے گا، وہ راشد موت کے علاوہ کچھ نہیں بول پا رہا۔ اب میری تو ہوش اڑ گئے۔ اب میں ان کے ساتھ گیا، میں نے کہا کہ چلو راشد کا، بولا ہاسپٹل میں،
میں ان کے وہ ہاسپٹل بولا, تھوڑا بہت انگلش وہ جانتے تھے اور ان کا جو ملیالی میں بھی تھوڑا بہت جانتا تھا. میں اس کو پوچھ لیا کہاں پر ہے وہ, تو ان کے ساتھ میں گیا. جانے کے بعد پتہ لگا کہ وہاں لوگ اردو جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا. کیا ہوا تھا بھائی؟ بعد میں معلوم ہوا کہ امام صاحب سوئے تھے, صبح میں اٹھے ہی نہیں فجر میں. لوگ جب دھکا وکا کر کے دروازہ کھول کر اوپر کے حصے میں گئے تو مسجد میں وہ لیٹے ہوئے تھے مچھردانی میں, اسی طرح مچھردانی لگی ہوئی ہے, اور ان کا انتقال ہو چکا. آج تک وہ مس کال مجھے یاد ہے کہ میں سبب کا پتہ لگتا, لیکن ہم موت کا سبب بھی نہیں جان سکے ہیں, اور وہ چلے گئے ہمیں چھوڑ کر. بہت اچھے تھے, کوئی مشکل نہیں تھی ان کے ساتھ, تھوڑی بہت اندر سے جو بھی ہو. ڈاکٹروں نے کہا کہ سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, نہ آپ کا پتہ نہ میرا پتہ ہے. دوستی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا لیں, یہی دوستی کام آنے والی ہے. باقی کی دوستی کو اللہ للہ فی اللہ چھوڑ دیں. بے حیائی میں کچھ نہیں رکھا ہے. بے حیائی کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے. ہمیشہ کے لیے اس کو نوٹ کر لے. انجام جو ہے نا, اس کی ابتدا بڑی خوبصورت ہوتی ہے بے حیائی, اور انجام بہت ہوتا ہے. اس لیے انجام سے ہمیں باخبر رہتے ہوئے پہلے سے اپنی تیاری مضبوط کرنی چاہیے. کم سے کم اتنا کر لیں کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے چہرے دکھانے والے بن جائیں. اللہ کے سامنے چہرے دکھانے والے بن جائیں کہ اللہ کم سے کم یہ چہرہ دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ جائے. یہ قابل رحم ہے, انہوں نے توبہ کر لیا تھا. آج توبہ کریں. میرے ساتھ سارے احباب جو ہیں یہ ارادہ کریں, وعدہ کریں کہ انشاءاللہ درس میں پابندی سے حاضر ہوں گے. کسی گناہ کی طرف کبھی توجہ نہیں کریں گے. آپ اللہ سے وعدہ کریں, میرے سے وعدہ نہ کریں آپ. میں بھی وعدہ کرتا ہوں, آپ بھی وعدہ کریں. جو گناہ ہو گئے اس کے لیے استغفار دل سے کریں, توبہ کریں, اللہ سے رو رو کر معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ دل کے حالات بدلنے والے ہیں. اگر کسی کو کسی سے کوئی تعلق ہے تو اس کے لیے بھی توبہ کریں کہ میرا آج سے کوئی تعلق نہیں, کچھ نہیں, سب ختم ہو چکا. میں نے ایک مرتبہ جو دل بیچ دیا ہے اللہ کو, اب کسی کو دوبارہ سودا نہیں کروں گا مرتے دم تک. اسی پر ہمیں قائم رہنا ہے اور اسی پر چلنا ہے. میری بات میں سمجھتا ہوں سارے احباب سمجھ گئے ہیں میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا. جی جی حضرت, مجھے ٹیپنگ کر کے بھیجیں کہ میں سمجھ چکا ہوں. جی حضرت جی. کم سے کم ہمیں اللہ کے لیے نبی کے اس خون قطرے کا درد ہونا چاہیے جو خون کا قطرہ نبی نے طائف میں بہایا تھا. نبی نے طائف میں جو خون کا قطرہ بہایا تھا, اس خون کی ہمیں قدر ہونی چاہیے. صحابہ نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا, ہم تک دین پہنچانے کے لیے وہ نکل گئے. ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھے, لیکن تاکہ ہم تک دین پہنچ جائے اتنی محنتیں انہوں نے کی, اور وہیں جا کر اپنی قبر بنا لی. لیکن کیا ہمیں ان کی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوگی؟ ان کی جان کی پرواہ کب ہوگی بھائی؟ کس کو ہوگی؟ جو عوام ہے ان کو ہوگی, یا علماء اس میں پہلے آئیں گے؟ کوئی پرواہ ہے, کوئی توجہ ہے تو اللہ کے لیے ان کے خون کا واسطہ ہم باز آ جائیں. ہمیں بھی واسطہ ہے, آپ کو بھی واسطہ ہے. ہم نے جو ایک دوستی کر لی ہے اللہ سے, اب شدید محبت اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھ لیں, اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا, یہ ناراض ہو جائے گا, بھائی جب اللہ راضی ہو گیا دنیا والے ناراض ہو کر وہ مریں, ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یا تو اس ٹینشن سے نکل جائیں. ہم نے جن سے رشتہ لگا لیا ہے موبائل کے فتنے سے یا کسی بھی چیز سے, یا تو اگر ناجائز تعلقات کا والا معاملہ ہمارا چل رہا ہے وہاں نکاح کر لیں.